مصر میں بہت آنا جانا رہتا ہے. وہ ایک سلفی عالم بڑے زبردست، اور اس کے دروس میں جو ہے نا وہ بہت حاضری ہوتی ہے ماشاء اللہ. یعنی وہ مسجد بھری ہوتی ہے، 400-500-600 طالب علم جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہوتے. انہوں نے میری دعوت کی. میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن ان کا ایک شاگرد تھا، ان کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کو ٹائم دیں میرے ساتھ کھانے وانے کے دن. چلے اس وقت یہ ابھی یہ جو جمہوریت ہے مصر کی، یہ ابھی اس کا شور شرابہ تھا. تو دو باتیں ہوئیں ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب. ایک تو وہ انہوں نے وہ جمہوریت پہ جو ہے نا وہ میرے ساتھ کہ یہ میں نے حال وال پوچھے ملک کے، انہوں نے بتا دیا کہ اب یہ جمہوریت چل رہی ہے اور یہ تو بڑا کفر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ جو کرتے ہیں. وہ لیکچر انہوں نے میں سنتا رہا. میں نے کہا شیخ میں اس بات پہ تو آپ سے بحث نہیں کرتا کہ یہ کفر ہے یا اسلام ہے. میرا سوال یہ آپ کے ملک کا معاملہ ہے نا، میرے ملک کا معاملہ تو نہیں ہے. وہاں کا میں ذمہ دار ہوں، یہاں کے آپ ذمہ دار ہیں. اگر اس کو سارے علماء کرام کو آپ باور کرا دیں، یقین کرا دیں کہ یہ کفر ہے کفر ہے کفر ہے، تو یہ کفر ختم ہو جائے گا؟ نہیں. تو کہتے ختم تو نہیں ہوگا. میں نے کہا تو فائدہ کیا پھر یہ کفر کے فتووں کا؟ آپ مجھے کوئی فائدہ بتائیے. خیر وہ تھوڑا محتاط ہو گئے، بات الجھ کی تھوڑی سی ہو گئی. میں نے کہا شیخ بات سنو، کسی بھی گمراہی کا جب آپ معاشرہ سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ فتووں سے ختم نہیں ہوتی. وہ اس کی جگہ پہ جب تک آپ جائز حلال جو ہے متبادل نہیں دیں گے تب تک وہ ختم نہیں ہوگی. اب 1000 سال فتوے لگاتے رہیے جمہوریت کفر ہے، کتابیں لکھیں، یہ نہیں ختم ہونے والی بات. ختم کب ہوگی؟ ختم تب ہوگی جب آپ اس کا متبادل دیں گے. تو کہ دیکھو یہ سسٹم جو ہے، یہ حکومتی نظام جو سسٹم ہے، یہ اس کے اندر یہ جو کفر ہے، یہ جو گمراہی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. ہاں اس کا متبادل یہ ہے، میں آپ کو متبادل دے رہا ہوں. اب متبادل دیں نا. اب وہ مطلب یہ کہ ہم متبادل نہیں دیتے، ہم فتوے لگاتے ہیں. متبادل دینا چاہیے. تو بہرحال یہ تو ایک مسئلہ تھا. یہ اصول فقہ کو پھر میں نے اس طرح کہ چلو نحو کے نام پہ جو ہے نا وہ کو تھوڑا سا فائدہ ہی کرنا ہے یار. کو پڑھ لے گا، ہو جائے نہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا.